اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اے غفور الرحیم، اے مسبب الاسباب، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سب کی توبہ کو قبول کر لے، آمین۔ یا اللہ پاک، ہم تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو نماز کا پابند بنا دے، آمین۔ یا اللہ، کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے، یا اللہ ان کی پریشانیاں اور تکالیف کو دور کر دے اور ان سب کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، آمین۔ یا اللہ، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمانا، یا اللہ پاک غیب سے روزی کے دروازے کھولنا، حلال اور وسعت والی روزی عطا فرمانا، آمین۔ یا اللہ پاک ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمانا، ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا کرنا اور کروٹ کروٹ جنت نصیب کرنا، آمین۔ اللہ پاک چلتے ہاتھ پیروں سے اٹھانا، کبھی کسی کا محتاج نہیں کرنا، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حقیقت ہے کہ جس کا مرتبہ بلند ہو اس کی ذمہ داری بھی اسی قدر عظیم ہوتی ہے، لہٰذا اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چن لیا اور اسے شہادت حق کی ادائیگی کی عظیم ذمہ داری کا حامل بنا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو لوگ یہاں موجود ہیں اب ان کا فرض ہے کہ ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں کے الفاظ کے ساتھ یہ ذمہ داری امت کو منتقل فرما دی۔ اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نوح انسانی کے سامنے شہادت حق اور تبلیغ دین حق کی ذمہ داری کا بھاری بوجھ امت کے کاندھوں پر آ گیا۔ اب امت کے ہر فرد کو انفرادی طور پر اور امت کو بحیثیت مجموعی اجتماعی طور پر نوح انسانی کے سامنے اپنے قول اور عمل سے حق کی شہادت دینی ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو روز قیامت دوسروں کی گمراہی کا وبال ہمارے سر پر آئے گا۔ مقام افسوس ہے کہ آج امت کی اکثریت کو نہ اپنی ذمہ داری کا شعور ہے اور نہ ہی آخرت میں محاسبے کا احساس۔ ہم اس بات سے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم سید المرسلین اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا بالکل احساس نہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کاندھوں پر کس قدر عظیم ذمہ داری کا بوجھ آ پڑا ہے۔ شہادت حق کی ادائیگی کے بارے میں پہلے ہمارا احتساب ہوگا، بقیہ پورے نوح انسانی سے باز پرس بعد میں ہوگی۔ پہلے ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس ذمہ داری کو کس طرح ادا کیا۔ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام اور اللہ کی آخری کتاب ہدایت کے حامل تھے۔ تم نے اپنے قول و عمل سے حق کی شہادت دینے کے لیے کیا محنت کی، کتنی توانائی لگائی اور کتنا مال کھپایا؟ کیا ان سوالات کا کوئی جواب ہمارے پاس ہے؟ کیا ہم بارگاہ خداوندی میں اس کا کوئی عذر پیش کر سکیں گے؟ یہ ہے وہ نازک معاملہ جس کا شعور امت میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے کہ ابلیس آیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بدبخت کہاں سے آیا؟ تب ابلیس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بد نہیں ہوں، اس واسطے کہ دعا مجھ کو یاد ہے، اس سبب سے جنت میں جاؤں گا سب سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر متحیر ہو گئے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ یہ بدبخت سچ کہتا ہے لیکن مرنے سے پہلے 40 برس یہ دعا بھول جائے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے کہ جو کوئی اس دعا کو درست اعتقاد سے پڑھے گا بے شک وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔